یارم گھر آیا تو کل کی طرح آج بھی وہ باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے قریب صوفے پر جڑ کر بیٹھ گیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ بہت محبت سے پوچھا۔ ہاں، وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کوشش بیکار ہے، مت کیا کرو، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ اس نے آنکھوں میں سختی لیے اس کی اس حرکت کو روکنا چاہا۔ روح خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت مس کیا آج تمہیں۔ اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا چہرہ قریب کرتے ہوئے بولا۔ یارم کھانا لگ گیا ہوگا، اس نے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کی۔ ابھی میرا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ یارم نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ روح اپنے آپ کو سنبھالتی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تمہیں پتہ ہے یہ مجھے پسند نہیں۔ آنکھوں میں سختی لیے غصے سے بولا تھا۔ یہاں پر میری شفا کبھی بھی آ سکتی ہیں، اس لیے۔ روح نے بہانہ بنانے کی ناکام سی کوشش کی، لیکن یارم کو اچھا لگا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، چلو روم میں چلتے ہیں۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے بنا اسے بولنے کا موقع دیے روم میں لے آیا اور دروازہ لاک کر کے اپنا جیکٹ اتار کے دور پھینکا۔ اب یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ یارم، آپ کہہ رہے تھے نا ہم کہیں باہر چلتے ہیں ڈنر کے لیے، لانگ ڈرائیو، شاپنگ۔ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی، جبکہ یارم اسے اپنے قریب کیے اس کے بال تک کھول چکا تھا۔ آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، آج سارا وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ ویسے بھی آج بھی کافی دیر ہو چکی ہے، کل کی طرح۔ کل تمہارا موڈ نہیں تھا، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ پلیز چلتے ہیں نا، مجھے اپنے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ روح نے اس کی پناہوں سے نکلنے کی ناکام سی کوشش کی۔ روح کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ کتنے دنوں سے میں دور ہوں تم سے، تھوڑا سا تو احساس کرو۔ وہ اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا۔ یارم پلیز، روح کی بات ہی ادھوری رہ گئی، کیونکہ یارم اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے یارم نے اسے چھوڑ دیا۔ میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ اپنی خواہش میں آج رات ہوتے ہوئے کر لوں گا۔ وہ بس اتنا کہہ کر چلا گیا، جبکہ روح کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس سے پہلے جب بھی اس کے قریب آیا تھا تو اس کا یارم تھا، کوئی قاتل نہیں، کوئی درندہ نہیں، اور آج وہ یارم کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب بھی یارم اس کے قریب کھڑا ہوتا، اسے ایسا لگتا جیسے ابھی وہ اسے بھی مار دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس آدمی کو مار ڈالا اور نہ جانے اور کتنے ہی لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی ایک عام زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف آئی جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فون چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ فون اس بیگ میں رکھا جو یارم نے اسے لے کر دیا تھا، اور باہر آئی جہاں یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال میں آیا۔ تمہیں جو چاہیے جلدی لو، پھر ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے شاپنگ مال کے اندر آیا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس بے مقصد ہی چیزیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ اس کی کنڈیشن بھی سمجھ سکتا تھا۔ ایک عام زندگی
گزارنا اتنا جلدی اس کے بس میں نہ تھا۔ جلدی کرو روح، تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے کئی ڈریسز اٹھانے لگا۔ یارم، یہ سب مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں۔ روح نے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یارم، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہی۔ بیبی، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یارم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عروہ، کیسی ہو تم؟ اور مائرہ کیسی ہے؟ یارم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ مائرہ سے جب جو آپ کا دل چاہے کرتا ہے مل جاتے ہیں، اور بہن کو بھول گئے؟ عروہ منہ بنا کر شکایتیں کرنے لگی۔ کیا کروں یار، تمہاری بھابھی سانس ہی نہیں لینے دیتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ سارم ٹھیک کہتا تھا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ عورت کیا ہے۔ اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ آپ لوگوں کو تو بس عورتوں پہ الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دکھ رہا ہے کہ کتنی معصوم ہے میری بھابھی۔ عروہ نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارم کو آتے دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو، تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم مرد لوگ ٹھیک ہیں یا تم عورتیں، کیوں سارم؟ یارم نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یارم، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں۔ سارم نے باقاعدہ عروہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا سارم، تم مجھے یہی مل گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح، اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ میں تھینک یو سو مچ، تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے بند کی، جس پر سارم نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون لے لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ یارم نے کہا۔ بہت جلد نہیں، بلکہ پرسوں ملاقات ہوگی۔ پرسوں آپ دونوں ڈنر پر ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کریں گے۔ مجھے سارم نے بتایا تھا کہ آپ کی شادی کے بارے میں، لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنی مون پر جا چکے ہیں۔ لیکن اب نو بہانہ، پرسوں شام 7 بجے آپ دونوں میرے گھر پر ہونے چاہئیں۔ بس بات ختم، عروہ نے آرڈر دیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اب اپنی بہن کا حکم کو ٹال تو نہیں سکتا،
وہ مسکرایا اور جھک کر مائرہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا، جبکہ روح کے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہیں اسے بھی اس آدمی کی طرح؟ اس سے اگر وہ کچھ بھی نہیں سوچ پائی، اسے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچ پائی۔ مارکیٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر تھا۔ روح بار بار نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل آرام و سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ان کے دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ روح سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے یارم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غصہ نہیں تھا، جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح سے متوجہ دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا؟ بی بی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ نہ تو ڈانٹ رہا تھا، نہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ گاڑی اسی ہوٹل کے سامنے رکی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے۔ چلو بیبی، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا اسے باہر آنے کو بولنے لگا۔ روح بھی بنا چوں چراں کیے اس کے ساتھ آئی۔ یارم نے کھانا آرڈر کیا۔ شروع کرو بیبی، دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، یارم نے مسکراتے ہوئے بولا۔ پرسوں تیار رہنا، عروہ اپنی بات کی بہت پکی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو خود آ جائے گی لینے، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اس بار وہ شوخی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روح نے جلدی سے کہا۔ کھانا کھاؤ، یارم سختی سے بولا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ہے کہ کھانا کھاؤ، اس بار وہ غصے سے بولا۔ وہ پہلے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی، اس کی سخت گھوری سے فوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی یارم اسے گھورتا رہا۔ بیبی، تم خود مجھے سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا، جیسے روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب گھر چلیں، لانگ ڈرائیو پر پھر کسی دن چلیں گے، موسم خراب ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ گھر آ چکا تھا، وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ باہر بہت بارش ہو رہی تھی، جبکہ روح سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یارم اتنا نارمل کیسے ہے۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ روح، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس طرح سے بنا سویٹر بنا شال کے بیٹھی ہو؟ سردی دیکھی ہے تم نے باہر کتنی ہو رہی ہے؟ تم انتہائی درجے کی لاپرواہ لڑکی ہو، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہتے ہوئے کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ سردی زیادہ ہونے لگی ہے، اپنا خیال رکھو، تمہیں کچھ ہو گیا تو پہلے ہی بہت بیمار ہو، وہ مسکرا کر کہتا ہوا اس کی گود میں سر رکھ گیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھے۔ بہت خاص ہو تم، بہت خاص۔ آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے گیا۔ یارم،
وہ صارم روح نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب یارم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ صارم نے شش میں نے پوچھا کچھ نہیں نا، تو کیوں مجھے یاد دلا رہی ہو کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں نے کب کہا کہ مجھے صفائی چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ میں تمہاری اس غداری کو تمہاری نادانی سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم مجھے بار بار یاد دلا رہی ہو۔ اندازہ بھی نہیں ہے روح، میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس غلطی کی کوئی سزا نہیں دینا چاہتا۔ میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز بار بار ان سب باتوں کا ذکر مت کرو میرے سامنے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا روح، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے یاد مت دلاؤ کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ روح پھر سے بولی۔ میں نے کہا مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن مجھے کرنی ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے آپ کے ساتھ۔ چٹاخ مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ یارم کا زوردار تھپڑ اس کی گال پر پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ سے سنبھلتی، یارم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے کسی قاتل کے ساتھ، آپ قاتل ہیں۔ نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، روح چلاتے ہوئے بولی تھی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے بالکونی لے آیا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اسے باہر بارش میں دھکا دیا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ۔ شاید یہ بارش تمہارے دماغ سے مجھ سے دور جانے کی اس سوچ کو دھو دے۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھنا۔ اس نے بالکنی کے شیشے کا دروازہ بند کر دیا۔ یارم کو کیسے پتہ چلا کہ روح کے پاس موبائل ہے؟ وہ لڑکی ہی بیوقوف ہے۔ میں کیسے سوچ رہا تھا کہ عام سے لڑکی اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں یارم اس لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا، اور معصومہ نہ جانے وہ کہاں ہے۔ وہ مسلسل اپنے فون سے معصومہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ دونوں لڑکیاں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ اب اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یارم کو فون کیا، اور یارم نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ یارم میری بات سنو، اس سب میں روح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا، تم نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی کے پھندے سے بچاؤ گے۔ تم میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم نے میری بیوی کو ڈھال بنایا۔ تم نے میری بیوی کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، صرف تمہاری وجہ سے، اور اب وہ تمہاری غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا صارم
میری بیوی سے 10 قدم کے فاصلے پر رہنا، میری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، تم نے میری روح کو مجھ سے دور کر دیا۔ تمہیں اس کا حساب چکانا ہوگا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے غصے سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا اور پھر فون کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھا، جہاں وہ اندھیرے میں بارش کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ بارش سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ روح کو تکلیف پہنچا کر وہ خود کتنی تکلیف میں تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ وہ اس وقت مکمل بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا کانپتا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ضروری ہے روح، تم چاہے ڈر کر میرے ساتھ رہو، لیکن میرے ساتھ رہو۔ تمہاری زندگی میں سارے آپشنز ہیں، لیکن مجھ سے دور جانے کا کوئی آپشن نہیں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ باہر نکل گیا۔ لائٹ کی وجہ سے جو تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ یارم، اس نے کانپتی آواز سے یارم کو پکارا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ شاید وہ سو چکا تھا۔ یارم پلیز دروازہ کھولیں، اس نے شیشے کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی رگیں چیر کے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے کئی بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ یارم گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے یوں ہی کھڑا تھا۔ بارش کسی پتھر کی طرح اس کے جسم پر برس رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں شروع ہو چکی تھیں۔ موسم بدل چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے رات روز ہی بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ روح کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنوں کو تکلیف دیکھ کر خود اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ جب سے روح اس کی زندگی میں آئی تھی وہ خوش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی اپنا کہنے والا مل گیا تھا۔ وہ روح کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے دور جانا اتنا آسان ہے روح؟ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ تمہیں یہ احساس دلانا پڑے گا کہ تمہیں بھی تمہاری غلطی کی سزا ضرور ملے گی، اور مجھے یقین ہے کل صبح مجھے میری روح واپس مل جائے گی، جس کے دل میں مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں رہے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں اور سزا ملے گی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا، ایسے نہیں تو ویسے ہی۔ رات نہ جانے کون سے پہر کمرے میں واپس آیا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا بالکنی کے دروازے کے ساتھ روح آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یارم تیزی سے دروازے کی طرف آیا۔
اس نے دروازہ کھولا، اس کے اپنے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ روح، اس نے روح کو پکارا۔ روح، آنکھیں کھولو روح۔ یارم نے اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ یارم کو اب اس کی فکر ہونے لگی، شاید وہ نیم بے ہوش تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لایا، اس کے کپڑے بدل کر ٹاول سے اس کے بال سکھانے لگا، اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا، کافی دیر اس کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ پیر سہلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد یارم کو وہ بہتر لگی، چھوٹی سی جان ہو اور اتنا تنگ کرتی ہو۔ اس کا ماتھا چومتا وہ واپس ڈریسنگ روم میں آ کر اپنے کپڑے بدلنے لگا۔ اس کے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ کر لیٹ گیا۔ یقیناً اب تک تمہاری عقل ٹھکانے آ چکی ہوگی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ایک نظر دوڑا کر پورا کمرے کو دیکھا۔ کل رات یارم نے اسے بارش میں باہر نکال دیا، پھر وہ اندر کیسے آئی؟ اس کا لباس کس نے بدلا؟ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا، اور بارش ابھی تک جاری تھی، اور سردی بھی اب اپنی شدت پکڑ رہی تھی۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ اسے پاکستان نہیں جانے دے گا، اور کل رات ہمت کر کے اس نے بھی یارم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ یارم کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہ انہی سب سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا اور یارم ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوا۔ یارم ذرا سا مسکرایا۔ ارے یار، تم تو جاگ رہی ہو، میں تو پلان کر رہا تھا کہ کیسے تمہیں جگاؤں گا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بہتر، لیکن ابھی تمہیں بخار ہے، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو، میں یہی ہوں۔ یہ سوپ پی لو، بہتر فیل کرو گی۔ وہ ایک سپون میں سوپ لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ منہ پھیر گئی۔ روح، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ پیار سے بہلانے لگا۔ میں بچی نہیں ہوں، اور میرے ساتھ اس طرح سے بات نہ کریں، آپ کی ساری حقیقت میرے سامنے ہے، اور آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں رکھیں گے تو سن لیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اب اس کے لیے آپ چاہے مجھے باہر بارش میں کھڑا کر دیں یا ہاتھ اٹھائیں۔ روح دھیمی آواز میں مگر غصے سے بول رہی تھی۔ باپ رے، غصہ رات میں باہر بارش میں نکالنے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیبی، اتنا غصہ مت کرو یار، کمزور سا دل ہے میرا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا، مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتی ٹھوس لہجے میں بولی۔ یارم اسے ضد کرتے دیکھ کر کھٹکا تھا۔ اپنی اداؤں پر کنٹرول کرو بیبی، تمہارا یہ باغی انداز مجھے گستاخ ہونے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے بولا۔ روح اسے دھکا دے کر دور ہونے لگی، جب یارم نے اسے ایک جھٹکے میں پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر لیے۔ تمہارا یہ جھگڑالو انداز مجھے زیادہ پسند آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری بیبی کو اتنا غصہ آتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یارم، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، بخش دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔
وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ یارم اس کی ناکام سی کوشش پر کھل کر مسکرایا۔ قدر ہی نہیں ہے تمہیں میری، اسی لیے دعاؤں میں مانگتی تھی؟ مجھے یارم اسے زج کرنے لگا۔ یارم چھوڑیں مجھے، وہ اپنا آپ چھڑانے کی ایک اور ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ بکواس بند کرو، کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہارا ہر انداز سر آنکھوں پر، مگر یہ بار بار چھوڑیں چھوڑیں ماری رٹ بند کرو۔ نفرت ہے مجھے اس لفظ سے۔ اگر اب میں نے تمہارے زبان سے یہ لفظ سنا تو بہت پچھتاؤ گی۔ بہرحال میرا موڈ بہت اچھا ہے تو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دنوں سے تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں، اب میں نخرے اٹھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ سو اب تم میری منمانیاں برداشت کرو۔ اس کی صراحی دار گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ روح اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روح، تم جانتی ہو کہ میرے سامنے یہ مزاحمت بیکار ہے، تو کیوں کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ اس پہ اپنی پیار کی شدتیں لٹاتا وہ اسے بے بس کر گیا۔ اس کا فون 2-3 بار بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بالکل قریب روح اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ یارم اس وقت صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس نے اتنے زور سے فون پھینکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ قالین پر گرنے کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گیا۔ لیکن اب بار بار اس کا بچنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ فون کرنے والے کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن روح کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے شارف؟ کیا ایلینز تمہیں دوسرے پلینٹ میں اٹھا کر لے گئے ہیں کہ تم سے صبر ہی نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی ہے کہ میں بیزی ہوں۔ اب رکھو فون، جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا کال کر لوں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف شارف ڈیول ڈیول ہی کہتا رہ گیا۔ فون کاٹ کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اسے ڈرے سہمے بغیر بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ یارم اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا، جب تک کو وہ دل سے راضی نہ ہو یا اس کے قریب نہ جانا چاہتا تھا۔ لیکن روح کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھیں۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے مجھے تمہیں 100 پردوں میں چھپا کر رکھنا پڑا تو بھی رکھوں گا، اور تم مجھ سے دور جا پاؤ گی، یہ صرف تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے کہ تم پہ سوائے میرے اور کسی کا کوئی حق نہیں۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم میری ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ بہت پیاری ہو تم روح، مگر جب ایسی بے وقوفیاں کرتی ہو نا، اور پیاری لگتی ہو۔ اور کتنا سوؤ گی؟ اٹھو شاباش،
وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، یار یہ تو چیٹنگ ہے، مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی۔ وہ کہکا لگا کر ہنستا اس کی طرف بڑھا، جبکہ روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ You are an angel sent into the life of a devil۔ تم ایک شیطان کی زندگی میں بھیجا گیا فرشتہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔